بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایام بعث کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کا مجھے جواب عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور کیا فرمایا؟ یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام، اے علی یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تجھے سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے عرض کیا علیکہ وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی سلام ہو۔ میں قربان جاؤں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادنو منی فدنوت منہ، میرے قریب ہو جاؤ، بس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی جبرائیل امین تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو، تیرے لیے پہلے دن کے روزے جو ہیں اس کے بدلے رب ذوالجلال تجھے 10,000 کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں قربان جاؤں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے دن کا روزہ ہوگا اس کے بدلے رب تعالی تجھے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوسرے دن کے جو روزہ ہے اس کے بدلے میں رب ذوالجلال تجھے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن کا جو روزہ ہے اس کے بدلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الثواب لی خاصۃ ام للناس عامۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الثواب لی خاصۃ، یا رسول اللہ یہ ثواب جو ہے میرے لیے خاص ہے یا ام للناس عامۃ، یا رسول اللہ یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ میں قربان جاؤں تو مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعطیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تجھے اور تیرے بعد جو یہ عمل کرے گا رب اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ میں قربان جاؤں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دن ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ایام بعث جو ہیں یہ کون سے دن ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایام العبیدی، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ والے دن ان کو ایام بعث کہا جاتا ہے۔ کسی نے پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا ان دنوں کو ایام بعث کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو دھوپ کی وجہ سے ان کا جو جسم تھا، جسم کا جو رنگ تھا وہ سیاہی مائل ہو گیا، تو آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو رنگ جو یہ سیاہی مائل ہو گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ جو ہے وہ سفید ہو جائے۔ میں قربان جاؤں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا فصم من الشہر ثالث عشر و رابع عشر
وخامس عشرہ، تو آپ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو جسم مبارک کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا، دوسرے دن کا روزہ رکھا وہ 2 حصے جو آپ کا جسم تھا وہ سفید ہو گیا، تیسرے دن روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ میں قربان جاؤں، یہ ایام بیض ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر مہینے کے اندر ہمیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھنے چاہیے، ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ 13ویں کو جو روزہ رکھتا ہے اسے رب ذوالجلال اس روزے کے بدلے 10,000 سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا جو دوسرے دن روزہ رکھتا ہے رب ذوالجلال اسے 30,000 سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو تیسرے دن بھی روزہ رکھتا ہے حضور نے فرمایا 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب رب ذوالجلال اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان کے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مہینے جو ہیں ایام بیض کے جو روزے ہیں رب ذوالجلال ہمیں ان کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔